شیر افضل مروت وہ ایسے ایسے چلتے ہیں نا ڈرامہ ڈرامہ کر کے. وہ کئی دنوں سے یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے انہیں قومی اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین نامزد کر دیا. اب چیئرمین کے لیے عمران خان کا خط تو اسپیکر کے پاس نہیں جانا تھا نا. اور حالانکہ الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ جی حکومت نہیں بنانا چاہتی. بھئی آپ نے خط لکھا ہی نہیں ابھی تک اسپیکر کو، تو حکومت بنانے کی کیا بات ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ. ناظرین، گزشتہ روز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ صاحب نے قسمیں اٹھائیں کہ میں نے نواز شریف کو باہر نہیں بھجوایا علاج کے لیے، عمران خان کی حکومت گرانے میں میرا کوئی کردار نہیں، ایکسٹینشن میں میرا کوئی کردار نہیں. تو میں نے اس کی ساری ڈیٹیل بتائی تھی. اب پتہ چلا ہے کہ شامی صاحب نے جو خبر بریک کی تھی جناب محترم مجیب الرحمان شامی صاحب نے، اب مجیب الرحمان شامی صاحب کی کٹی ہو گئی ہے، ناراضگی ہو گئی ہے اور شکایت لگا دی ہے باجوہ صاحب نے ان کی. میں بتاؤں گا کہاں شکایت لگائی ہے. پھر دوسرا معاملہ ہے تحریک انصاف کے اندر کا ہی معاملہ ہے. شیر افضل مروت وہ ایسے ایسے چلتے ہیں نا ڈرامہ ڈرامہ کر کے. حامد رضا صاحبزادہ حامد رضا نے انہیں چت کر دیا ہے، بالکل چت کر دیا ہے. وہ میں تصویر بتاؤں گا کیا معاملہ ہوا ہے. پھر بڑا اہم معاملہ ہے 9 مئی کے ملزمان جو فوجی عدالتوں میں کیس ہیں. وہ بینچ کبھی ٹوٹتا ہے کبھی بنتا ہے، پتہ نہیں کتنے سال تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. آج بھی بینچ ٹوٹ گیا جی کہ جی 9 رکنی بینچ بنائے. میں اس کی تفصیل بھی بتاؤں گا. تو سب سے پہلے میں آؤں گا جناب ہمارے محترم سابق سپہ سالار جو 6 سال تک سپہ سالار رہے اور کشمیر کا معاملہ عمران خان کے اور ان کے دور میں انڈیا نے مقبوضہ کشمیر کو ہڑپ کر لیا، کچھ نہیں کر سکے. پھر اور بھی بڑے معاملات ہوئے، وہ ایک الگ بحث ہے، وقت کی قلت ہے. میں نے کل بتایا تھا کہ سابق جنرل تھے جنرل رحیم الدین مرحوم جو جناب اعجاز الحق کے سسر ہیں. ان کے پوتے کی شادی تھی، ولیمے کی تقریب تھی، وہاں مالک صاحب اور شامی صاحب کی ملاقات ہوئی باجوہ صاحب سے. وہ سارا قصہ آ چکا ہے، قرآن پاک نکال لیا انہوں نے، کر لیا. اب جو لیٹسٹ مجھے رات کو پتہ چلا ناظرین، میں نے رابطہ کیا کچھ دوستوں سے لاہور، اس فیملی سے تو میرے تعلقات ہیں. ان کے سیف صاحب ہیں جن کے بیٹے کی شادی تھی، انہوں نے رابطہ کیا، کچھ دوستوں سے رابطہ کیا. تو پتہ چلا جب مجیب الرحمان شامی صاحب نے یہ خبر بریک کر دی کہ یہ بات ہوئی، یہ ہوا، قرآن پاک پہ علم اٹھا لیا، تو باجوہ صاحب نے کہا کہ میں آئندہ زندگی میں کبھی بھی مجیب الرحمان شامی کو نہیں ملوں گا، اور میزبانوں کو شکایت لگا دی کہ جی دیکھیں جی وہ تو پرسنل بات ہوئی تھی، وہ انہوں نے ٹی وی پہ چلا دی. بھائی آپ نے کوئی باجوہ صاحب ان کو کہا تھا کہ یہ پرسنل بات ہے؟ آپ نے تو وضاحتیں دی نا، اور آپ کو وضاحتیں دینے کی ضرورت نہیں تھی ان کو. اگر دیکھا جائے تو وقت کو عدالت تو نہیں لگی ہوئی تھی، ایک شادی کی طرح سماجی تقریب تھی. آپ نے وضاحتیں دی اور قرآن پاک کا نسخہ شامی صاحب کے مطابق آپ نے جیب سے نکالا، قسمیں اٹھائیں. آپ کی یہ بات تو کافی حد تک درست ہے کہ عدم اعتماد جمع کرانے کے معاملے سے آپ کا تعلق نہیں تھا، کیونکہ ساری سیاسی قیادت مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں باقی ہوں وہ کہہ چکی ہیں کہ، بلکہ بلاول بھٹو بھی کہہ چکے ہیں، خواجہ آصف بھی کہہ چکے ہیں کہ جی جنرل باجوہ صاحب نے انہیں بلایا تھا اور یہ دھمکی بھی دی تھی اور پیغام بھی دیا تھا کہ میں الیکشن جلدی کروا دیتا ہوں عمران خان سے کہہ کے، اور آپ عدم اعتماد واپس لے لیں. امریکہ کی مداخلت ہوئی تھی نہیں ہوئی، وہ ایک بیانیہ خان صاحب نے بنایا، بڑی خوبصورتی سے بنایا، بڑی چالاکی سے بنایا. باجوہ صاحب کچھ نہیں کر سکے. پھر ہاں جو دوسری بات ہے کہ خواجہ آصف صاحب سے کل کچھ دوستوں کی بات ہوئی،
وزیر دفاع ہیں، جب ان سے یہ سوال کیا گیا بار بار کہ جی باجوہ صاحب کہہ رہے ہیں نواز شریف کو علاج کے لیے 2019-20 میں برطانیہ بھجوانے میں ان کا کوئی کردار نہیں تھا اور کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا، یہ تھا وہ تھا، تو صحافیوں نے یاد کرایا کہ خواجہ صاحب آپ کا ایک بیان موجود تھا، ریکارڈ پہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور جنرل باجوہ نے اس وقت مدد کی تھی نواز شریف کو علاج کے لیے باہر بھجوانے میں، ورنہ عمران خان جانے نہیں دے رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا ہاں میں اس بیان پہ قائم ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ خواجہ آصف نے جنرل ریٹائرڈ باجوہ صاحب کو جھوٹا قرار دے دیا، اور یہ بھی مطلب نکلتا ہے کہ انہوں نے جھوٹی قسم اٹھائی۔ تیسری مدت کے لیے ایکسٹینشن ویکشن کا بڑی لمبی کہانی ہے، بیان کر چکے ہیں، بہت دفعہ ہو چکی ہے۔ یہ تو شامی صاحب جانے، اب وہ جانے، اب باجوہ صاحب کو چاہیے کتاب لکھ دیں سارے معاملے کی، اگر نون لیگ خراب تھی اس کو بے نقاب کریں، اور وہ جو بچے کو تیار کر کے لائے تھے اقتدار کے لیے، آپ 2017 میں 5 ججوں کو مینج کیا تھا، فیض حمید کے ساتھ مل کے آپ نے نواز شریف کو نکلوایا تھا، وہ بچہ تو آپ کے خلاف بغاوت پر اترا نا، اور اب تک وہی عمل ہے، وہ سیم پیج پہ تھے آپ، جو کچھ ہوا۔ لمبی کہانیاں، لمبی باتیں ہیں ناظرین۔ اب چلتے ہیں اگلے موضوع کی طرف۔ شیر افضل مروت ہیں، بڑے نوجوان رہنما ہیں، تحریک انصاف کے جی بڑے متحرک مانے جاتے ہیں، بڑے پاپولر بھی ہیں۔ وہ کئی دنوں سے یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے انہیں قومی اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین نامزد کر دیا۔ اب چیئرمین کے لیے عمران خان کا خط تو اسپیکر کے پاس نہیں جانا تھا نا، وہ جانا ہے عمر ایوب صاحب کا، جو اپوزیشن لیڈر ہیں۔ تو اسد قیصر بھی لابنگ کرتے رہے، اور بھی لوگ پھر کافی کھچڑی پکی پی ٹی آئی کے اندر، اور حالانکہ الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ جی حکومت نہیں بنانا چاہ رہی تھی۔ بھئی آپ نے خط لکھا ہی نہیں ابھی تک اسپیکر کو، تو حکومت بنانے کی کیا بات ہے؟ وہاں تو ووٹنگ ہوتی ہے، جو ممبر ہوتے ہیں وہ الیکٹ کر لیتے ہیں، ساری پارٹیوں کی نمائندگی ہوتی ہے، اور یہ سب سے بڑی اور سب سے اہم کمیٹی ہوتی ہے۔ اب صاحبزادہ حامد رضا جو سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین ہیں، اب جس کے کور میں ساری یہ پارٹی، سارے اس پارٹی میں شامل ہوئے ہیں، اس کے ڈسپلن میں ہیں۔ ابھی خبر آئی ہے کچھ دیر پہلے ہی کہ عمران خان نے انہیں چیئرمین پی ایس سی نامزد کر دیا ہے، اور عمر ایوب خط لکھ دیں گے اسپیکر صاحب کو، اور پھر اجلاس ہوگا اور وہ چیئرمین بن جائیں گے۔ حامد رضا کے والد صاحب صاحبزادہ فضل کریم بڑے اہم مذہبی رہنما تھے، سیاسی رہنما تھے، فیصل آباد سے قومی اسمبلی کے 2 مرتبہ ممبر رہے ہیں، اور بڑی اچھی شہرت کے حامل تھے، اور ان کے صاحبزادے جو ہیں وہ اب آئے ہیں۔ اب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں حکومت بھی مجھے لگتا ہے کہ خوش اسلوبی سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، اور شیر افضل مروت اپنی جلد بازیوں، اور وہ ہر ایک کے خلاف محاذ کھولتے تھے پارٹی کے اندر، کوئی حامد خان سے پوچھ لیں، بیرسٹر گور کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، عمر ایوب کے ساتھ کیا کیا، باقی لوگوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، ڈسپلن میں نہیں آتے۔ تو وہ بہرحال اب فارغ ہو گئے ہیں اس سارے معاملے سے۔ علی امین گنڈا پور صاحب گئے ہیں جی اڈیالہ جیل، خان صاحب سے ملاقات ہو رہی ہے ان کی، اور اس میں اب افواہیں بہت آج کل گردش کر رہی ہیں، ڈیل نو ڈیل، کوئی کہتا ہے ڈیل ہو رہی ہے، کوئی کہتا نہیں ہو رہی، اور حقیقت سامنے نہیں آ پا رہی۔ اور یہ علی امین گنڈا پور صاحب تو اسٹیبلشمنٹ سے پوری طرح رابطے میں ہیں، دیکھتے ہیں ان کی ملاقات کے بعد کہانی کیا نکلتی ہے۔ ناظرین، سب سے آخر میں کہوں گا کہ 9 مئی کا ایک بڑا المناک واقعہ ہوا تھا پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ، اس کے کچھ ملزمان تھے، اور وہ اب فوجی عدالتوں میں کیس ان کے ہوئے ہیں، سپریم کورٹ میں چیلنج ہوا تھا، پہلے کل عدم ہو گیا، پھر مشروط اجازت دی تھی فیصلے سنانے کی۔ اب بینچ میں سے 6 رکنی بینچ رہ گیا تھا، آج وہاں اعتراض ہوا، تو اب وہ بھیج دیا انہیں چیف جسٹس کو اور کمیٹی کو کہ جی 9 رکنی بینچ تشکیل دیں، اور غیر معینہ مدت کے لیے سماعت ملتوی کر دے گی ہے۔ بتایا گیا کہ 20 افراد کو
جو تھا وہ رہا کر دیا گیا، جو سپریم کورٹ میں کمٹمنٹ دی گئی تھی عید سے پہلے، اور پہنچ گئے اپنے گھروں میں۔ یہ ایک بڑا نازک معاملہ ہے، اور اس حوالے سے جو ہماری پراسیکیوشن اور عدالتوں کا رویہ سامنے آ رہا ہے وہ کوئی سمجھ سے بالاتر ہے۔ جو بھی ہے فیصلہ کریں۔ آپ نے فوجی عدالتوں کے حق میں فیصلہ کرنا، مخالفت فیصلہ کریں۔ یہ بار بار بینچ ٹوٹنا، لٹکانا، سمجھ ایک بات ہے، ڈیلے کرنا، کتنا ڈیلے کرنا ہے؟ اور 1 سال ہو گیا اس واقعہ کو۔ صرف ایک عدالت سے فیصلہ آیا تھا گجرانوالہ سے، اور کسی سول عدالت سے بھی ابھی تک فیصلہ نہیں آیا۔ اگر ثبوت ہیں، کچھ ہے، تو وہ ان ملزموں کے بارے میں فیصلے کیے جائیں۔ سزا دینی ہے سزا دیں، رہا کرنے ہیں رہا کیے جائیں، اس ٹینشن سے نکالا جائے، ماحول سے باہر نکلا جائے۔ تو ناظرین، انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔